آگے نے زمین دے شیطان اپنے چیلے نو بچان. Shut up! یو شراب Cool down! Cool down! میں صرف انسپیکٹر نو ویکھ لاں گا. تو کی کہنا ہے سیٹھی دے مقبرے دے مجاورا. بیرسٹر صاحب تسی نو عدالت دا بیل آرڈر دکھاؤ جس لکھے ہے انسپیکٹر چوہان نو آزاد کرتا جاوے. تو کی کہنا ہے ایس قاتل نو آزاد کر دیاں. ہاں ایس پی انویسٹیگیشن یا کسی جنگیر سیٹھی کا آرڈر نہیں، ایک معزز جج کا حکم ہے کہ اس ملزم کو آزاد کر دیتا جائے. دیکھ لے تو سانو زمین دے خدا کیا سی نا، دیکھ لی زمین دے خداواں دی طاقت. دیکھ لیو ایک معمولی انسپیکٹر دی طاقت تے دی جرأت. یاد کر سیٹھی، یاد کر میں تینوں کیا سی کہ ذات تا اے ورک تینوں ورک رکھ دے گا. اٹس کنٹمپٹ آف کورٹ. چپ کر بیرسٹر، عدالت کا حکم ہے نا کہ اینو آزاد کر دیں اور میں اس وحشی درندے نو عدالت لے جا کے معزز جج نال دو گلا کر کے اور آزاد کر دیں گا. آرڈر آرڈر آرڈر، یہ توہین عدالت ہے. اگر ایک قاتل اور مجرم کو عدالت کے قدموں میں پھینکنا توہین ہے تو پھر انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر بے انصافی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ جو کچھ بھی کہنا ہے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہو. جج صاحب، آج میں ایک مجرم کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا کر اس قانونی مجرم کے سامنے کھڑا ہوں جو منصف بن کر انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے. آرڈر آرڈر. آرڈر دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو ظالم کا ہاتھ چھوڑ کر مظلوم کا ہاتھ تھامے انہیں انصاف دیں. تم عدالت کے روبرو کہنا کیا چاہتے ہو؟ پولیس انسپیکٹر چوہان قانون کے جنگل کا وہ خونخوار درندہ ہے جسے کھلا چھوڑ کر آپ نے انسانیت کا لہو بہانے کا موقع دیا ہے. آپ اپنی کرسی، طاقت اور عدالت کے نشے میں زمین کے خدا بن بیٹھے ہیں، لیکن وقت کا ہاتھ اس وقت بھی لکھ رہا ہے. یاد رکھیے جج صاحب، ظلم، تشدد اور بے انصافی کا دربار سجانے والوں کو تاریخ انہی ناموں سے یاد کرتی ہے: یزید، فرعون، نمرود. جج صاحب، انسپیکٹر عاطف نے عدالت کا ضمانت نامہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قانون کی بالادستی کا مذاق اڑایا ہے. سچ کہنا، سچ سننا اور سچ بولنا اگر جرم ہے تو ہاں میں مجرم ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وکیل صاحب جیسے کئی وکیل چند روپوں کی خاطر عدالت کے سامنے جھوٹی جرا کا رقص پیش کرتے ہیں. یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے جج صاحب. مجھ پر ہر فرد جرم عائد کر کے مجھے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیجئے، مگر مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ گنہگار آزاد اور بے گناہ تختہ دار پر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جج صاحب، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ بولیے جج صاحب، کب تک آپ کا اندھا قانون انصاف کی آنکھیں پھوڑتا رہے گا؟ مجھے آج معلوم ہوا ہے جج صاحب کہ ہر عدالت میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر آپ کی پشت پر کیوں ہوتی ہے.
صرف اس لیے کہ آپ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنے کا حوصلہ نہیں ہے. میری مانیے جج صاحب، اپنے قائد کی تصویر کو اپنے سامنے رکھنے کی روایت کا آغاز آج ہی سے کیجیے، تاکہ غلط فیصلے لکھتے ہوئے کبھی اچانک آپ کی نظر محسن پاکستان کی تصویر پر پڑے تو آپ کو فیصلہ لکھتے ہوئے شرم آ جائے. آرڈر آرڈر آرڈر. جج صاحب، انسپیکٹر عاطف قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. قانون کی دھجیاں تو جج صاحب بہت پہلے سے اڑا چکے ہیں. یہ وہ انصاف دان ہے جو مقتول کی لاش گرنے سے پہلے قاتل کی ضمانت لے کر اسے آزادی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں. کیا بنے گا اس ملک کا؟ کیا بنے گا اس ملک کا جہاں بیرسٹر جیسے قانون دان کالا لباس پہن کر اکثر اپنی کالی سوچ کا پرچار کرتے ہیں، اور آپ جیسے منصف اپنے قلم سے انصاف مانگنے والوں کا گلا کاٹ کر اپنی آستینوں پر لہو کی ایک بوند بھی نہیں رہنے دیتے. لیکن یاد رکھیے جج صاحب، جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا. ادھر دیکھیے. اس بوڑھے حوالدار کی لاش کو غور سے دیکھیے جج صاحب. اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ چوہان کے قتلوں کا عینی شاہد تھا. اس نے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا، اس کی بیٹی کو ریپ کرنے کے بعد شوٹ کر دیا. اس سب درندگی کا عینی شاہد میں ہوں. جج صاحب، لگتا ہے انسپیکٹر عاطف انسپیکٹر چوہان جیسے فرض شناس آفیسر سے اپنی کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لے رہا ہے. انسپیکٹر عاطف، تمہاری گواہی انسپیکٹر چوہان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے. لہذا عدالت حکم صادر کرتی ہے کہ انسپیکٹر چوہان کی ہتھکڑیاں کھول کر اسے آزاد کر دیا جائے. میں آپ کے فیصلے کو حرف آخر جان کر اس کا احترام کروں گا جج صاحب. آج میں بھری عدالت میں مجرم چوہان کو قانون کی ہتھکڑی سے آزاد کرنے کے بعد زندگی کی قید سے بھی آزاد کرتا ہوں. انصاف زندہ باد! انصاف زندہ باد! مسٹر عاطف، ہوم ڈپارٹمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم آپ سے ایک سوال ریکارڈ کریں. سوال یہ ہے کہ جس پولیس افسر کو آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں قتل کر سکتے تھے، اسے بھری عدالت میں قتل کر کے قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں نے صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی روح تک پیغام پہنچایا کہ بابا، تم نے اپنا خون جگر کو جلا کر یہ پاکستان بنایا. ہمیں تیرے خون جگر کی قسم، ہمیں یہ وطن اپنی جان سے بھی پیارا ہے. زمین کے خدا کسی بھی روپ میں ہو، اپنی موت سے نہیں بچ سکتے، اپنی موت سے نہیں بچ سکتے. گزرا ہوا کل دولت کے ڈھیر سے ٹکرا کر ہمیشہ کی طرح وڈیروں اور لٹیروں کی گود میں گر جاتا ہے. تم اپنے جرائم کی فہرست میں اضافہ کر رہے ہو. میں مانتا ہوں جج صاحب، اس ملک میں انصاف حاصل کرنا سستا نہیں، بہت مہنگا ہے. اس انصاف کی کرسی سے اتر کر میری طرح کبھی کٹہرے میں آ کر دیکھیے، پھر آپ کو معلوم ہوگا اپنا دامن پھیلا کر انصاف کی بھیک مانگنا کس قدر مشکل ہے. تم پر الزام ہے
کہ تم نے بھری عدالت میں انسپیکٹر چوہان کو قتل کیا ہے اور اس کے چشمدید گواہ بھی عدالت میں موجود ہیں۔ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بھری عدالت میں انسپیکٹر چوہان کا قتل کیا، اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ایسے دستور کو، صبح بینور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ملزم عاطف برق کے اقبال جرم کرنے کے بعد مقدمے کی کارروائی کی مزید گنجائش نہیں، اس لیے عدالت تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے ٹھہریے جج صاحب، آپ کا فیصلہ سنانے سے پہلے مقتول چوہان کی ماں عدالت سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اجازت ہے، لیکن جو کچھ بھی کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہو۔ میں وہ بدنصیب ماں ہوں جج صاحب جس کی کوکھ سے جیسے نافرمان اور قانون فروش بیٹے نے جنم لیا اور میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ لیکن میں اس ماں کی عظمت کو سلام کرتی ہوں جس نے عاطف فرق جیسے مجاہد کو پیدا کر کے میرے جیسی ماؤں کا بھرم رکھ لیا۔ جج صاحب، اگر میرے چوہان جیسے 100 بیٹے بھی ہوتے تو خدا کی قسم آج میں انہیں عاطف جیسے جالے پر قربان کر دیتی۔ آج میں بھری عدالت میں کھڑی ہو کر انسپیکٹر عاطف کو اپنے ملک دشمن بیٹے کا خون معاف کرتی ہوں۔ اور میں دعا کرتی ہوں جج صاحب، خدا کسی ماں کو چوہان جدار بیٹا نہ دے۔ آج سے عاطف برق میرا بیٹا ہے، میرے وطن کا بیٹا ہے، میرے پاکستان کا بیٹا ہے۔ آرڈر مقتول چوہان کی ماں عاطف برق کو معاف کر چکی ہے، اس لیے یہ عدالت عاطف برق کو باعزت بری کرتی ہے۔